سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو سب سے بڑا المیہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کے اندر پوسٹ پرویز مشرف صاحب کا جو مارشل لاء تھا، ہم کوالٹی ڈیموکریسی کی ڈیبیٹ میں چلے گئے تھے۔ پاکستان میں یہ سوال ہی نہیں تھا کہ ہم نے کوئی جمہوریت کے علاوہ کوئی نظام جو ہے وہ پاکستان میں آئے گا۔ یہ جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں، جس طرح سے پی ٹی آئی کی حکومت کو عمران خان کی حکومت کو تبدیل کیا گیا، اس کے بعد پاکستان میں ہم نے ریورس گیئر لگا دیا ہے اور ہم جمہوریت سے کوالٹی جمہوریت کے بجائے، جمہوریت سے کوالٹی ڈیموکریسی کی ڈیبیٹ کے بجائے ہم فاشزم کی طرف لوٹ گئے۔ پے در پہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں، پے در پہ ایسی حرکتیں جو ہیں وہ حکومت سے ہو رہی ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ یہاں پہ جمہوریت کی ڈیبیٹ ہی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تحریک انصاف نے پاکستان میں 3.5 سالوں میں 4 دہائیوں کے بعد ایک کرپشن فری حکومت دی تھی۔ 100 سے زیادہ سی ای اوز ہم نے اپوائنٹ کیے، ایک سی ای او کی جو تعیناتی ہے وہ کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہوئی۔ ہم نے جو کسی منسٹر کے اوپر کوئی ایلیگیشن نہیں ہو سکتا کہ کرپشن کا۔ ہمارے سے پہلے تو اسحاق ڈار صاحب یہاں پہ فائنانس منسٹر تھے، ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک ان کے لیے منی لانڈرنگ کر رہا تھا، چیئرمین ایس سی سی پی جو تھا وہ ان کے کاغذ جو ہے وہ ٹھیک کر رہا تھا، اور حکومت آنے کے 3 مہینے کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کس طرح کے اسکینڈل آپ کے سامنے ہیں۔ مریم اورنگزیب اب سے کچھ دیر پہلے بات کر رہی تھیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ اس کا جواب دیں نا کہ آپ کے جو ہسبینڈ ہیں علی ترین، جو ایک آسٹریلین سٹیزن ہیں، وہ پاکستان میں ٹوبیکو انڈسٹری کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ آپ کے کہنے کے اوپر، آپ کی لابی کی وجہ سے اربوں روپے کی ٹیکس کنسیشن دی گئی تمباکو انڈسٹری کو، اور اسپیشلی جو فورن کمپنیز ہیں ان کے لیے، اور اب پھر علی ترین کی لابی کی وجہ سے، مریم اورنگزیب کی لابی کی وجہ سے اربوں روپے کی ٹیکس کنسیشنز جو ہیں وہ ٹوبیکو انڈسٹری کو ملی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے ساتھ جو منسٹر صاحبہ ہیں، جو ویسے تو فائنانس منسٹر کی جب پریس کانفرنس وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کینڈی کرش کھیل رہی ہوتی ہیں، لیکن جب ڈیسیژن میکنگ میں ان کا رول چاہیے ہوتا ہے تو انہوں نے سب سے بڑھ کر اربوں روپے جو ہیں وہ اپنے خاوند کے لیے جو ہے وہ لابی کی، اور یقینی طور کے اوپر لابیسٹ جو ہیں ان کو پے کیا جاتا ہے، مفت لابی کوئی نہیں کرتا۔ اور تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ ٹوبیکو انڈسٹری پوری دنیا میں کیسے کام کرتی ہے اور پاکستان میں کیسے کام کرتی ہے۔ یہ بڑا سیریس ایلیگیشن ہے، اور اس کے اوپر ابھی تک ان کا کوئی جواب نہیں آیا، اور وہ صحافی بھی ان کے سامنے جب بیٹھتے ہیں، جن کے ساتھ وہ پریس کانفرنس کرتی ہیں، میں نے سنا نہیں کہ کسی صحافی نے ان سے پوچھا ہو کہ پہلے علی ترین سے اپنا رشتہ بتائیں اور یہ بتائیں کہ وہ پاکستان میں ٹوبیکو انٹرسٹ کو پہلے بھی ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں اور اب بھی وہ پاکستان ٹوبیکو کمپنی کے ملازم ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو آپ بتائیے کہ آپ اس ڈیسیژن میکنگ میں جہاں پہ ٹوبیکو انڈسٹریز کو اربوں روپے کی کنسیشن دی گئی، آپ کس حیثیت میں اس فیصلہ سازی میں جو ہیں وہ شریک ہوئے۔ اس کے بعد باقی جو ان کے اسکینڈلز ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سولرز کا ایک اسکینڈل آ رہا ہے، اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ 50 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ ہے، آپ دیکھیے 35 دنوں میں یہ پروجیکٹ تیار ہو کے ہر جگہ کے اوپر لگ بھی گیا ہے، اور جو شریف فیملی کی جو اس میں انوالومنٹ ہے اس کی تحقیقات ہونا ضروری ہے۔ یہ 50 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے، اور یہاں پہ جو ہماری سڑک تھی للہ جیلم ڈول کیریج وے، 16 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا، 1.25 سال لگا اس کی پلاننگ کو۔ 16 ارب روپے کے پروجیکٹ کو 1.25 سال لگا پلاننگ کو، اب انہوں نے آ کے اس کو روک دیا ہے۔ یہ 50 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے، 30 دنوں میں جو ہے وہ ہو گیا۔ اچھا، اب یہ اس حکومت کی جو ابھی صبح انہوں نے گفتگو کی۔ اب آئیے جو کل رات کے واقعات، جس طریقے سے عمران ریاض خان کو یہاں پہ اغوا کیا گیا، حلیم عادل شیخ جو لیڈر آف اپوزیشن ہیں ان کو اغوا کیا گیا۔ پاکستان میں اس طرح کی جو اغوا ہیں وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ کم ہو رہے تھے، لیکن جب سے یہ حکومت برسر اقتدار آئی ہے، پاکستان کے اندر فاشزم کا ایک ایسا دور واپس آ گیا ہے کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں مل رہی۔ مارشل لاء، جس طرح کل عمران خان نے بات کہی، مارشل لاز میں ایسا نہیں ہوا،
جو کہ پاکستان میں اب ہو رہا ہے. جو بھی آپ سے اختلاف کرے, جو بھی آواز اٹھائے, اس کے خلاف آپ پولیس گردی شروع کر دیتے ہیں. اور اب تو نیا جو ٹرینڈ چلا ہے, پولیس کے ساتھ پیچھے رینجرز جاتی ہے. میں رینجر سے پوچھنا چاہتا ہوں, ڈی جی رینجر سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کیا ڈیوٹی کے اوپر ہیں, کال ان کوسچن ہیں سول ایڈمنسٹریشن کی امداد کے لیے؟ کیونکہ عام گرفتاری میں رینجرز تو شامل نہیں ہوتے. آپ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ موجود ہیں؟ اس سے پہلے جب یہاں پہ شیلنگ ہوئی, کبھی بھی رینجرز نے پاکستان کی تاریخ میں شیلنگ نہیں کی عورتوں اور بچوں کے اوپر. اسلام آباد میں رینجرز کی طرف سے جو ہے وہ شیلنگ کی گئی عورتوں اور بچوں کے اوپر. دیکھیں, یہ بدترین مارشل لاز میں اس طرح سے پیراملٹری فورسز کو استعمال نہیں کیا گیا. اور میں ڈی جی رینجرز کو کہوں گا, آپ حوصلہ کریں. یہ جو اقتدار ہے, سزا اقتدار ہے, یہ اللہ کی بادشاہی ہوتی ہے. آپ قانون کے مطابق عمل کریں. عمران ریاض خان کی گرفتاری ہو, پیچھے دیکھیں تو جی رینجرز کے ڈالے کھڑے ہوئے ہیں. عورتوں اور بچوں کے اوپر آپ نے آنسو گیس شیلنگ کرنی ہے, رینجرز کے ڈالے کھڑے ہوئے ہیں. یہ بڑا ایک اس سے تاثر اچھا نہیں جا رہا, اور ایک امپریشن یہ جا رہا ہے کہ پولیس کٹ پتلی ہے. اور یہاں پہ اس طرح سے جب تک ہم نے ایم کے ایم کے خلاف کی جو دہشت گردی تھی, اس کے خلاف ایک بڑا کمینڈیبل رول رہا ہے رینجرز کا, اور پاکستان میں ٹیررزم کے اوپر بڑا کمینڈیبل رول رہا ہے. لیکن اس طرح سے سیاسی استعمال رینجرز کا کبھی نہیں ہوا, اور اس کو ہونا بھی نہیں چاہیے. اینڈ آئی تھنک کہ رینجرز واز این ایکسپلینیشن کہ وہ وہاں پر جو ہے وہ کیوں موجود تھے. اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے یہ لاہور کی جورسڈکشن تھی. میں چیف جسٹس صاحب کا مجھے بہت احترام ہے, وہ ایک بڑے آدمی ہیں, بہت انہوں نے ریلیف دیے ہیں. لیکن دیکھیں, یہ ججمنٹ نے تو بڑا معاملہ آسان کر دیا ہے. آپ اسلام آباد سے بندہ اغوا کریں گے, آپ ساتھ ہی پنڈی کی حدود میں جا کے کہیں گے کہ یہ تو آپ کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے, تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جورسڈکشن تو ختم ہو جائے گی ہر معاملے میں. اب آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے عمران ریاض کو اغوا کیا گیا, اور پھر رات کی جو اس کی ایک تو اس کی ایک انتہائی دلیرانہ, میں اس کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں, جس دلیری سے اس نے گرفتاری دی ہے, اور اس کے بعد جس طریقے سے اب اس کی تصویریں آئی ہیں, اس میں لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے. یہ ناقابل قبول ہے. کسی بھی شخص, کوئی بھی شخص, عمران ریاض سے بہت لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے, بڑے لوگ جو ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بات صحیح نہیں کر رہا تھا, اس کا کرٹیسزم زیادہ تھا, یا وہ پرسنلائزڈ ہو رہا تھا. لیکن آپ لوگوں کو اغوا کر کے ان کے اوپر تشدد تو جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے. یہ فون اٹھا لیجیے بھائی, پتہ نہیں کون ہے, اور یہ اس طرح سے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ آپ کسی کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنائیں. یہی حال جو ہے, اسی لیے آج تحریک انصاف نے, اس سے پہلے ایاز امیر صاحب کے ساتھ ہوا. اب دیکھیے, وہ ایک بزرگ آدمی ہیں, ایکس فوجی ہیں, اور جس طریقے سے ان کے ساتھ ایک بہیمانہ سلوک کیا گیا, ان کو تھپڑ مارے گئے. اب وہ ایک بالکل ہی فاشسٹ ملک ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں. اتنے پچھلے سال جب ہم آئے تھے, یہ فیٹف میں ملک کو چھوڑ کے چلے گئے تھے, اور فیٹف میں ہم دہشت گرد ملک ڈکلیئر ہوتے ہوتے بچے. اگر یہ عمران خان کی حکومت نہ ہوتی تو ہم بالکل ایک ایج کے اوپر تھے اپنے آپ کو دہشت گرد ملک ڈکلیئر کرنے کے لیے. کیا ہم دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم 3.5 سال واپس چلے گئے؟ ابھی بھی جس قسم کے یہاں پہ معاملات ہو رہے ہیں, جس قسم کے ایلیگیشنز پاکستان کے اوپر آ رہے ہیں, ہم صرف ایج کے اوپر ہیں. اور یہ کبھی جو ہے یہ یہاں پہ اپنے اندرون ملک یہاں پہ جو صحافیوں پہ تشدد ہو رہے ہیں, پھر ہر بڑے معاملے میں آپ دیکھیں جو مذاق ہو رہا ہے کہ کل انہوں نے جو یہاں پہ نیشنل سیکورٹی کی کمیٹی کی میٹنگ کی ہے, یعنی ڈسکس اب فاٹا کر رہے ہیں, ڈسکس اب خیبر پختونخوا کر رہے ہیں, اور خیبر پختونخوا کی سب سے بڑی جماعت اور حکمران وہاں پہ جو پارٹی ہے وہ انوائٹڈ ہی نہیں ہے. اس قدر غیر سنجیدگی سے اگر فیصلے ہونے ہیں, یہ غیر سنجیدہ بریفنگز ہونی ہیں, تو پھر آپ ڈکلیئر ہی کر دیں کہ ملک میں کوئی جمہوریہ. جو ڈھکوسلا ایک بیچارہ یہ گڈا کھڑا کیا ہوا ہے شہباز شریف, تو اس کو اٹھا کے کہے کہ بھائی تم جاؤ, 16 ارب روپیہ تمہارا یہ بھی معاف ہے, 10 ارب روپیہ تمہارا یہ بھی معاف ہے, تو آپ واپس لنڈن چلے جائیں. مریم نواز تو ویسی درخواستیں کر رہی ہے کہ مجھے واپس جانے دیں, اس کو بھی واپس بھیج دیں. پاکستان کا پیسہ ہے, پاکستان کے لوگوں نے اس کی حفاظت کرنی ہے, اور ہم کر لیں گے انشاءاللہ. سدا تو کسی نے نہیں رہنا.
جب ہوگا تو ہمارا بھی جب آئے گا انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے وہ دیکھ لیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں آج ہم نے ان تمام جو فاشسٹ اقدامات ہیں ان کے خلاف ایک ملک گیر پروٹیسٹ کی جو ہے وہ کال دی ہے. پاکستان کے لوگوں کو باہر نکلنا ہوگا اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے. پاکستان کے صحافیوں کو باہر نکلنا ہوگا اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے. حق گھر بیٹھے نہیں ملتے, حق چھیننے پڑتے ہیں, حق کے لیے لڑنا پڑتا ہے. کبھی بھی کسی ملک میں آپ کو حقوق گھر بیٹھے نہیں ملتے. یہ لوگ ہمارے اسپیشلی میں ان دوستوں کو جو سوشل میڈیا کے اوپر ہیں, میں ان سے کہنا چاہوں گا عملی جد و جہد بھی بڑی اہم ہے. عمران خان آج پورے پاکستان کے دورے کے اوپر نکلے ہیں. وہ آج انشاءاللہ ایک جلسے سے خطاب کریں گے سائبال میں, اور پورا پاکستان جو ہے ان سے ہماری درخواست ہے کہ 5 بجے شام کو جو آپ کے مقامی پریس کلبز ہیں یا جو آپ کے جو بھی لوکل ہماری تنظیم جو ہے جو جگہ دے گی وہاں پر نکلیں, اور عمران ریاض خان کی گرفتاری کے خلاف بالخصوص, اور ایاز امیر, ارشد شریف, صابر شاکر, جمیل فاروقی, اپنا ہمارے بھٹی صاحب, عارف حمید بھٹی صاحب, سوشل میڈیا کے ہمارے بے شمار ایکٹیوسٹس جس میں عدیل شامل ہیں جو پاکستان سے باہر چلے گئے, ان تمام لوگوں کے جو رائٹس ہیں ان کے وہ آپ کے رائٹس ہیں. یہ تمام لوگ اپنے رائٹ کی سمبلائز نہیں کرتے کہ یہ اپنے حقوق کی علامت نہیں ہے, یہ آپ کے عوام کے حقوق کی علامت ہے, اور اس کے لیے ہمیں باہر نکلنا ہوگا. پاکستان میں اب جنگ جمہوریت کے لیے ہے. اگر پاکستان کے عوام, پاکستان کے صحافیوں کو جمہوریت کے لیے باہر نکلنا ہوگا, رائٹ آف پیپل ٹو فارم گورنمنٹ, یہ فنڈامنٹل ہے, بنیاد ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کی, اس کے لیے باہر نکلنا ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی آج 5 بجے پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ, عمران ریاض خان کے ساتھ یکجہتی کے لیے اور باقی صحافیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے باہر نکلے گا. علیم عادل شیخ صاحب کی جو گرفتاری ہے اس کے لیے جو ہے اس کے خلاف باہر نکلے گا. باقی تمام پولیٹیکل ورکرز کے لیے جو ہے وہ باہر نکلے گا, انسانی حقوق کے لیے باہر نکلے گا. اور میں دوبارہ اپیل کرتا ہوں 5 بجے آج آپ تمام لوگ باہر نکلیں. ڈاکٹر مزاری. جی, جیسے فواد نے آپ کو بتایا کہ ہم ایکچولی فیشزم کی طرف جا رہے ہیں, بلکہ میں تو کہوں گی جب سے رژیم چینج امریکہ کی جو سازش تھی اس کے طرف سے رژیم چینج آیا, اس کے بعد ہم فیشسٹ ملک بن چکے ہیں. میرا آج سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ فیشزم کرنی ہے, رات کے اندھیروں میں لوگوں کو یا گرفتار کرنا ہے یا غائب کر دینا ہے. پلین کلوتھز والوں نے حلیم عادل شیخ کو اس کے ہوٹل سے صبح کے 3 بجے اٹھا کے لے گئے. ابھی تک ان کی فیملی کو نہیں پتا وہ کدھر ہیں. یہ سندھ کے اپوزیشن لیڈر ہیں, اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یہ کب کس جمہوریت میں ہوتا ہے؟ تو اگر آپ نے اور اداروں نے مارشل لاء لگانا ہے تو پھر صاف کہیں, کیونکہ اصل میں تو مارشل لاء لگ گیا ہے. اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, اگر آپ سوال کر دیں ڈی جی آئی ایس پی آر کو یا آپ سوال کسی ادارے کے چیف کو کر دیں تو وہ سمجھتے ہیں آپ نے اس کے پتہ نہیں کیا کر دیا. ادارے کو دیکھیں, اداروں کی ہم عزت کرتے ہیں, لیکن اگر کوئی شخص ایک ادارے کو ابیوز کر رہا ہو تو ایک شہری کا اور ایک سیاستدان کا, ایک میڈیا جرنلسٹ کا حق بنتا ہے سوال اٹھائے. کوئی ایکیوز نہیں کر رہا, سوال پوچھے جا رہے ہیں, اور جمہوریت میں سوال پوچھے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ نے سوالوں کا جواب اریسٹ سے کرنا ہے, لوگوں کو غائب کر کے کرنا ہے, تو پھر یہ جمہوریت نہیں ہے. کیوں اتنا اسٹیٹ کا اور قوم کا ٹیکس پیئر کا پیسہ لگ رہا ہے ایک جعلی پارلیمان کو چلانے میں, جدھر نہ کوئی اپوزیشن ہے نہ کچھ, جدھر سب سے ملک کی بڑی سیاسی پارٹی باہر ہے پارلیمان کے, اور جدھر شہباز شریف اور اس کی جو کبال آف کروکس ہے, جو کرمنلز ہیں, وہ خود فیصلہ کر ہی نہیں سکتے کسی چیز پہ, ہر فیصلہ اوپر سے آتا ہے. اب تو جو ان کے نئے اتحادی ہیں, باپ لے لیں, ایم کیو ایم لے لیں, وہ خود پارلیمان میں کہتے ہیں ہمیں فون آتی ہے یا ہم فون کرتے ہیں کئی اداروں کو تو پھر ہماری بات شہباز شریف اور اس کی حکومت سنتی ہے. تو یہ قوم کو اب واضح ہو گیا ہے کہ یہ فیشزم ہے, یہ لوگوں کو خوف پیدا کر رہے ہیں. اور یہ فیشزم اور مارشل لاء میں ہوتا تھا, ضیاء الحق کے زمانے میں یہ ہوتا تھا. میں اس وقت قائد اعظم یونیورسٹی میں تھی, ہمارے پروفیسرز کو اٹھایا گیا, ہمیں ملٹری کورٹس کھڑے ہوتے تھے, ہم ان پروفیسرز کو ملنے کے لیے ہتھ کڑیوں میں وہ آتے تھے, اور ایک
ब्रिगेडियर बैठ के ऐसे एरोगेंस से बात करता था लोगों से जिनकी PhDs थी, जो सालों साल पढ़ाते रहे हैं बच्चों को, ये अब भी वही हो रहा है। तो क्या फ़र्क है मुझे तो। और कल ये किया है 5 जुलाई को, ये वही 5 जुलाई 1977 का दिन था जब ज़ियाउल हक की मार्शल लॉ आई, और कल जिस तरीके से इन्होंने तशद्दुद किया है और इमरान रियाज पे, और फिर जो हलीम आदिल शेख को गायब किया गया है, और कोई पता नहीं जो हालात हैं। आज हम यहाँ से बाहर जाएंगे, रास्ते में कोई पता नहीं, गाड़ी रोको, घसीटो और गायब कर दो। ये तो अब एक रिवाज बन गया है इस मुल्क में। लेकिन कौम अब बाहर निकल आई है, इमरान खान के पीछे निकल आई है, PTI के साथ खड़ी है। और मैं समझती हूँ ठीक है, जर्नलिस्ट के आपस में बहुत से इख्तलाफ होते हैं, लेकिन इस इशू पे सारे मीडिया को इकट्ठा खड़ा होना चाहिए। आज इमरान रियाज है, कल एयाज अमीर था, अरशद शरीफ था, साबिर शाकिर है, सारे जमील फारूकी है, कल आप में से भी कोई हो सकता है। ये कोई किसी को पता नहीं किस पे अगली दफ़ा वो तशद्दुद करें, FIRs गलत काटें, उनको पकड़ के जाली अरेस्ट करें, उनको गायब कर दें। ये अब क्योंकि सरे आम ये एक प्रोसीजर बन गया है। तो मेरा सवाल है इन इम्पोर्टेड हुकूमत से कि ये हुकूमत है कि कठपुतली है, किसी और के हाथों से पपेट स्ट्रिंग्स इनके कोई और खींच रहे, कोई फैसला खुद भी कर सकती हैं। PPP जो बहुत बनती थी इंसानी हकूक़ के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से, आज वो मुलव्वस है इस सिविलियन मार्शल लॉ में, इस फैशिज्म में। तो किधर गया उनका ये सारा सो कॉल्ड आइडियोलॉजी और ह्यूमन राइट्स। इस वास्ते साफ बात हम करेंगे कि ये जो अरेस्ट हो रहे हैं खुफिया, ये जो लोगों को गायब किया जा रहा है, ये सिर्फ पंजाब पुलिस या कोई और पुलिस नहीं कर रही। ये इनके पीछे रेंजर्स तो आइडेंटिफाई हो जाते हैं, लेकिन जो सिविलियन क्लोथ्स के लोग हैं वो नहीं आइडेंटिफाई होते। लेकिन ये अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, नामालूम अफराद। कौम को पता चल गया है कौन है ये नामालूम अफराद, सबको मालूम है। और हमने तो अभी कुछ 2 दिन पहले फवाद चौधरी ने, हमने इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने वेलकम किया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इंस्ट्रक्शंस दिए कि मिलिट्री को क्लैरिफाई करें कि मिलिट्री को लैदा हो जाना चाहिए जर्नलिस्ट के अरेस्ट से, मीडिया के अरेस्ट से, शहरियों के अरेस्ट से, बलोच स्टूडेंट जो रोज़ गायब हो रहे हैं उनके अरेस्ट से। ये शहरियों से आप अपना मिलिट्री अपने मिलिट्री डोमेन में रहे, सिविलियंस और सियासतदान अपनी सिविलियन और सियासी जो उनके फंक्शंस हैं आइन के मुताबिक वो करें। और मैं समझती हूँ कि ये एक स्टेटमेंट आनी चाहिए अब, क्योंकि देखें बहुत से खदशात पैदा हो गए हैं कौम के सामने। इस वास्ते कौम को आपको बताना पड़ेगा कि आप पूरी तरह हट गए हैं और आप इनमें नहीं मुलव्वस, आप ये सपोर्ट नहीं करते। ये जो जिस तरीके से जर्नलिस्ट के साथ अरेस्ट हो रहे हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स गायब हो रहे हैं रात के अंधेरों में, इसको डिसऑन करें ताकि जिधर जिम्मेदारी है उधर आके ठहरे। अभी तो आप किसी से पूछ लें, सब कहेंगे नामालूम अफराद करवा रहे हैं ये सारा कुछ। तो अगर आप नहीं करवा रहे तो फिर आप पब्लिकली कहें, कौम को बताएं कि ये आपकी पॉलिसी नहीं है, ताकि फिर अगर इम्पोर्टेड हुकूमत कर रही है सिर्फ अपने उस पर, तो उसकी तरफ फोकस हो। अभी तो इम्पोर्टेड हुकूमत भी बड़ी खुशी से लोगों को डाइवर्ट कर देती है कि जी ये तो नामालूम अफराद हैं। इस वास्ते क्लैरिटी हमें चाहिए। और मैं समझती हूँ ये हर शख्स का, शहरी का फ़र्ज़ है कि वो खड़ा हो जमहूरियत के लिए, क्योंकि अगर इसी तरह चलते गए, ये सलामी टैक्टिक्स कहलाती है मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में, कि एक एक को अलहदा करके पकड़ें, एक एक को आप विक्टिमाइज़ करें। अगर यूनिटी होगी कौम में तो कोई विक्टिमाइज़ नहीं होगा। अगर मीडिया यूनाइटेड है और यूनिटी है तो कोई जर्नलिस्ट पे अटैक नहीं होगा, क्योंकि ये सलामी टैक्टिक्स हैं। ये एक नॉन मिलिट्री टैक्टिक है, सलामी टैक्टिक्स कहलाते हैं। इसके सामने खड़ा होना है तो इकट्ठे होके एक यूनाइटेड फ्रंट पे खड़ा होना पड़ेगा। और मैं समझती हूँ सियासतदानों का भी ये फ़र्ज़ बनता है। आज इम्पोर्टेड हुकूमत है, कल को अपोजिशन में होंगे, फिर कौन उनको बचाएगा अगर उन्होंने इस किस्म के इक़दामात किए और पूरे मुल्क में एक ऐसी हवा पैदा कर दी फैशिज़म की। तो ये सवालात के जवाब हम डिमांड करते हैं। हम समझते हैं फौरी तौर पे हलीम आदिल शेख को रिलीज़ करें
اور بتائیں اور پتہ چلے کس نے اس کو رات کے اندھیروں میں اٹھا کے غائب کیا. عمران ریاض خان کو فوری طور پہ ریلیز کیا جائے. اگر یہ ایف آئی آر کٹی تھی اٹک میں, یہ ہڈن ایف آئی آر کیوں تھی؟ یہ کیوں نہیں اس پیش کی گئی ایف آئی آر جب لاہور ہائی کورٹ میں ساری ایف آئی آرز کا سوال اٹھا تھا کہ ساری بتائیں کدھر ہیں؟ تو یہ والی کیوں چھپائی گئی؟ یہ ایک نیا طریقہ اپنایا ہوا ہے فیشسٹ حکومت نے اور فیشسٹ ادارے جو اب بنتے جا رہے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں اس کا جواب لازمی ہے, اور ہمیں امید ہے کہ بجائے اس کے کہ سوالات اٹھانے پہ آپ لوگوں کو گرفتار کریں, ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں غائب کریں, آپ ہمیں جواب دیں. کیونکہ پاکستان بحیثیت پاکستان شہری ہمارا حق بنتا ہے ہم یہ سوال کریں, اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ہمیں جواب دیں. شکریہ. کل نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس کے بعد ان واقعات میں تیزی آئی ہے. میڈیا جرنلسٹ ہو, سیاستدان ہو, کہا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے ایک لسٹ بھی تیار کی جا رہی ہے. آنے والے دنوں میں گرفتاریوں کا دائرہ کار بھی بڑھا جا سکتا ہے. عمران خان صاحب کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. تو حالات کے سب جا رہے ہیں, مزاحمت کرے گی کہ کیا ہوگا؟ پی ٹی آئی ان تمام اقدامات کی بھرپور مزاحمت کرے گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام اس کی مزاحمت کریں گے. حقوق کے لیے جس طرح میں نے یہ کہا کہ آپ کو لڑنا پڑتا ہے, گھر پہ بیٹھے حق نہیں ملتے, اور پاکستان کے عوام سے میں کہتا ہوں یہ جدوجہد آپ کی ہے. عمران خان اس کو صرف ایک استعارہ ہے اس جدوجہد کو لیڈ کرنے کا, لیکن یہ جدوجہد عوام کی ہے. اور یہ جس طریقے سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں, بالکل آپ نے ٹھیک کہا, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کی لسٹیں بنائی جا رہی ہیں. عمران خان کو جو ہے وہ روز جو ہے وہ جس طرح سے انہوں نے کل بھی بات کہی کہ دھمکیاں جو ہیں وہ آتی ہیں ہمارے لوگوں کو, ہمارے جو ایم این ایز ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں, اپنے ایم پی ایز کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں, کم از کم 2 لوگ جو ٹکٹ لینا چاہتے تھے پی ٹی آئی کا, ان کو فون آیا کہ آپ نے ٹکٹ نہیں لینا, اور وہ ٹکٹ نہیں لیا. یہ تو حالات چل رہے ہیں, اور ملک میں جمہوریت بھی ہے. چودھری صاحب انتخابات کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ ضمنی انتخابات کی جو کیمپین ہے سرکاری دفاتر میں ہو رہی ہے, ان میں سرکاری افسر بھی نہیں ہیں, حمزہ شہباز ہیں اور ساتھ میں ان کے ایم پی ایز وغیرہ ہیں. کل الیکشن کمیشن نے ایک نوٹس بھی لے لیا ہے, آپ مطمئن ہیں اب تک یا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں؟ الیکشن کمیشن تو خیر میرا یہ خیال ہے کہ جیسے پولر بیئر سردیوں اپنی جب سردیاں آتی ہیں نا تو پولر بیئر سو جاتے ہیں, تو الیکشن کمیشن جو ہے ہائبرنیشن میں ہے, تو وہ جاگے گا تو جاگے گا. ہم بہرحال کنٹیمپٹ پٹیشن ہم نے آج فائل کر رہے ہیں حمزہ شہباز اور پنجاب حکومت کے خلاف, اور جو اس میں تمام جو زیادتیاں ہیں اس کے اوپر ہم سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نوٹس لیں. اور ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں, معظم جتوئی جو ہے ہمارا مظفر گڑھ سے کینڈیڈیٹ, اس کے اوپر پرچہ, اس کے میں جو شمولیت کے اعلان کرتے ہیں لوگ اس کے اوپر پرچہ. میر جو اپنا شرافت ہے لاہور میں, اس کا آپ نے دیکھ ہی لیا, ایک 45,000 روپے کی چوری اس پہ ڈالی. وہ عدالت سے جب وہ مدعی ہے اس نے جا کے کہا میرا تو یہ مجرم ہی نہیں ہے, اس کی ضمانت ہوئی, وہ جیل سے نکل رہا تھا, دوسرے کیس میں جو ہے وہ اس کو ڈال دیا. یہی تو فاشسٹ ٹیکٹکس ہیں جو یہ حکومت جو ہے وہ چلا رہی ہے, اور اس کا مقصد صرف ایک ہے, تمام لوگ جو بول رہے ہیں ان کو جیل میں پھینک دو تاکہ خاموشی چھا جائے. کبھی ایسے بھی خاموشی چھائی ہے؟ ایک اگر تاریخ کے اوقات کو مرکز دیکھیں تو 2015 پنجاب کے ضمن انتخابات میں 2018 کے انتخابات ہو, میں پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا تھا کہ انتخابات جو ہے وہ فوج کی نگرانی میں ہونے چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت فوج ٹھیک تھی؟ اب اور آپ کا سوال میری سے کہ آپ نے کہا کہ صحابیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, تو آپ کی دو حکومت میں بھی افسر عالم ہو, محسن بیگ ہو یا مدیب اللہ جان ہو, ان کو بھی تو اس طرح گرفتار کیا جا رہا ہے, ان کو بھی اخبار کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو محسن بیگ کا کیس تو خیر علیحدہ تھا, ان کے اوپر تو ایک لیگل پروسیڈنگز کی تھی. نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو آگے ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ کسی کو کہہ دیں کہ یہ اس کی فیملی کے بارے میں باتیں کر لیں اور یہ کر لیں. یہ تو مہذب ہو گیا ہے معاملہ, جس قسم کی گفتگو وہ کرتے ہیں کی ہے, اور انہوں نے جو کیا ہے 2018 سے 2022 تک پاکستان کی صحافیوں کے لیے گولڈن ایرا تھا. اتنا زیادہ آزادی کبھی اور کسی دور میں نہیں رہی جتنی ہمارے دور میں رہی, اور جتنا جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ لے کے آئے ہم, شری مزاری یہاں بیٹھی ہیں, یہ ہم نے پہلی بار جو ہے صرف فرق یہ تھا کہ ہم نے کوشش کی کہ مالکان سے ورکنگ صحافی کو جو ہے وہ طاقت جائے, اور ساری جو تنظیمیں الحمدللہ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ مالکان کے لیے کام کر رہی تھیں.
تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ شور ضرور مچایا. ادروائز ہماری حکومت جو تھی وہ صحافیوں کے لیے ایک اور اس سے زیادہ فرینڈلی گورنمنٹ پاکستان میں کبھی